تھینک یو شفاعت بھائی، آپ نے میرا کام بڑا آسان کر دیا. جو میں نے کہنا تھا وہ آپ نے پہلے سے کہہ دیا، اور اس پہ میں اس مشن پہ بڑا کام کروں. اکثر میری جو کراچی کے دوست ہیں میری بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ پشاور کیا ہے یا کے پی انفیکٹ کیا ہے، اس پہ ہماری بات ہوتی ہے. اینی ویز اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ بہت سارے جو میں نے وہ پیجز لائے تھے آپ نے ویسے میرے سے اتنی محنت کروائی، مجھے پہلے ہی بتا دیتے. السلام علیکم سر ایوری ون. اور مزمل صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ گریسنگ دس اوکیزن. میں زیادہ بات نہیں کروں گا، گورننس اور ٹیکنالوجی پہ تو کافی بات ہو گئی ہے، لیکن یہاں سے جو مجھے میسج مل رہا ہے تو گورننس میں میرے خیال میں کوئی ایسٹ پہ جا رہا ہے، کوئی ویسٹ پہ جا رہا ہے، کوئی نارتھ پہ جا رہا ہے، کوئی مطلب جو 4 پروونسز ہیں آنیسٹلی ان میں آپس میں بھی ہارمنی نہیں ہے. اور کیسی لائی جائے گی جب گورننس ٹاپ لیول پہ نہیں ہوگی تو نیچے میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے تو ہم اگر مطلب ٹیکسز کی بات کریں نا تو ٹیکسز میں ہم ایک یونیفائڈ اتھارٹی آج تک قائم نہیں کر سکے بٹوین ڈیو ٹو ڈفرینس آف پروونسز. اور اس طرح اگر ہم ڈیمز کی بات کریں اس پہ ڈفرینسز ہے اور زیادہ تر پولیٹیکل ڈفرینسز ہے. تو ایشوز تو ٹاپ پہ جو میرے خیال میں گورنمنٹ لیول پہ چیزیں ہیں نا وہاں سے پرابلم ہے. نیچے گورننس جتنا بھی امپروو ہو جائے جب تک وہاں پہ ایڈریس نہیں ہوگا تو میرے خیال میں چینجز نیچے ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پبلک سیکٹر ڈرائیو کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر جتنا مرضی آپ اس کو ریفارم کر لے، اگر پبلک سیکٹر میں وہ اسٹرینتھ اور وہ ریفارم وہ ٹیکنالوجی کی اڈاپشن نہیں ہوگی نا تو آپ اس پیس کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی اور یہ چیزیں پروونسز کے درمیان میرے خیال میں اس چیز پہ جو یا فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اگر یہ ایک الائن ہو جائے نا آپس میں تو لوگوں کے لیے جو ٹیکس پیئر ہے جو بزنس مین ہے اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہ جو کانفرنس ہے فرسٹ ایور ہم الحمدللہ پشاور میں یہ کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس کا یہ ریزن نہیں ہے کہ کوئی پختون پریزیڈنٹ بنا ہے تو اس وجہ سے ہو رہی ہے، یا میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں تو اس وجہ سے ہو رہی ہے. ہمارے فاروق صاحب جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو اس وقت ہم نے سی ایم صاحب سے بھی ڈسکس کیا تھا، تو اللہ صاحب بھی تھی، اور اس وقت ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کے پی میں ہم کانفرنس کریں گے. تو اس کا جو کریڈٹ ہے فاروق صاحب اور ہماری پوری کونسل کو جاتا ہے. یہ جو ٹیکنالوجی اور اس پہ تو بات ہو گئی ہے، میرے خیال میں یہاں کی جو پوٹینشیل ہے اس پہ بات کرے. پوٹینشیل ہمارا جو ٹریڈ ہے، نیچرل ریسورسز ہے، ٹورزم ہے، انٹرپرینیورشپ ہے، اور اس ریسورسز کو اگر ہم وزڈم کے ساتھ گڈ گورننس اور ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کر لیں تو میرے خیال میں ہیوج پوٹینشیل ہے اس ریجن میں. اس پہ تھوڑی بہت بات ہوئی ہے. چیلنجز میں اگر ہم دیکھیں تو پشاور کی اگر ہم بات کریں تو یہ اراؤنڈ 1400 کلومیٹر ہے کراچی سے، جو ہمارا پورٹ سٹی ہے. تو آپ کی جتنی بھی گڈز آتی ہیں جو ان باؤنڈ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، یا اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آؤٹ باؤنڈ آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ میسیو ہے. مطلب آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے ریسٹ آف دا کنٹری. ایون اگر ہم لوکل سپلائز کی بھی بات کریں نا تو اگر پشاور سے یہاں پہ کوئی گڈز مینوفیکچر ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے کراچی میں واپس جا کے سیل کرنی ہے نا، فیزیبل ہی نہیں ہے. تو یہاں کے یہ ایک لمیٹیشن ہے. یہ جو پشاور ریجن ہے یا کے پی ریجن ہے اس نے لوکل ہی میرے خیال میں زیادہ جو ہماری کنزمپشن ہے اسی کو سپورٹ کرنا ہے. باقی کنٹری کو میرے خیال میں ہماری جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، باقی فیکٹرز ہے، اس کی وجہ سے شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن افغانستان کی وجہ سے شاید یہاں پہ بڑا پوٹینشیل ہے، اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. جو نیچرل ریسورسز ہے کے پی کے پاس، اگر ہم ہائیڈرو پاور کی بات کریں تو اراؤنڈ 30,000 میگا واٹ کی جو ہماری تھیوریٹیکل پوٹینشیل ہے، تو 50% جو ٹوٹل پاکستان کی پوٹینشیل ہے اس کا 30,000 جو ہے وہ کے پی میں ریزائڈ کرتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں، ملکنڈ 3 ہمارا ایک پروجیکٹ تھا، یہ میرے خیال میں 2004 میں کمپلیٹ ہوا تھا، اور اس کو بی او کے لیڈ ایک کنسورشیم ہے اس نے فائنانس کیا تھا. اس وقت جو اس کا چائنیز کانٹریکٹر تھا وہ بھی ہمارے پاس اس کا ہم کام کر رہے تھے، اور پیڈو میں بھی ہم ایک اس پہ کام کر رہے تھے جو ان کی کوئی پالیسیز مینول وغیرہ. تو مجھے تھوڑا سا زیادہ آئیڈیا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. 81 میگا واٹ کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے، اور اس کا جو پے بیک پیریڈ ہے نا اراؤنڈ 3 to 4 ایئر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے، اور اس کو ہم نے کسی فورن لینڈر سے یا کسی سے نہیں، بی او کے نے فائنانس کیا تھا، ایک کنسورشیم تھا. 3 سال میں اس نے اپنا پے بیک کیا، اور اب الحمدللہ یہ کے پی کا 100% اون پروجیکٹ ہے. تو اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کے لیے کتنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیے گرین انرجی، ہم انفارچونیٹلی 90s کے بعد جو ہے نا ہم نے اپنا ہائیڈل اور تھرمل مکس بڑا چینج کر دیا، اور اسی وجہ سے ہم تو بلیم کرتے ہیں کہ یہ کنزیومر جو ہے بجلی کے بل پے نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں نے وہ
مکس چینج کیا جو ہائیڈل اور تھرمل کا تھا, اس کے بعد جو انرجی کاسٹ اوپر گئی ہے, آپ نے افورڈیبلٹی نہ بزنس مین کی ہے نہ انڈیویجول کنزیومر کی ہے کہ وہ پے کر سکے. اس طرح یہ تو میں نے ایک پروجیکٹ کا بتایا, یہاں پہ پیہور ہے, ریشون ہے, شیشی ہے, رینولیا ہے, ابھی دراڑ خور اور مچئی کوٹو انڈر کنسٹرکشن میں. اگر ہم دیکھیں تو یہ گبرال اینڈ کالام ہے 88 میگا واٹ ہے, مدین 157 ہے, اور بالا کوٹ جو ہے 300 میگا واٹ ہے سر. 81 میگا واٹ آپ دیکھیں, اس نے اپنا جو لون تھا 3 سال میں پے بیک کر دیے. تو اگر 300 میگا واٹ پہ آپ جاتے ہیں تو کے پی گورنمنٹ کے لیے کتنا ریونیو جنریٹ ہوگا. اور جو نیشنل گریڈ میں آپ کی گرین انرجی اور چیپ انرجی ہے, جو افورڈیبل انرجی ہے, اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ کی جو اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ تو بہت زیادہ ہے. ابھی جو مطلب ہم پرانے کی بات نہ کریں, تربیلا جو 4th اینڈ 5th ایکسٹینشن ہے اس کی کیپیسٹی آپ دیکھ لیں. گولن گول جو ہے, سکھی کناری کے میرے خیال میں ہمارے زیادہ تر جو لوگ بیٹھے ہیں ناران اور کاغان کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں, تو سکھی کناری 884 میگا واٹ ہے اور وہ کمپلیٹ آلموسٹ ہو گیا, آپریشنل ہے میرے خیال میں. تو وہاں آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں, جو روڈز بنے ہیں, جو ٹنلز بنے ہیں, جو باقی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ٹورزم کتنا وہاں پہ بڑھے گا. آج اگر آپ دیکھیں تو کے پی میں میرے خیال میں سوات کوئی نہیں جاتا. ہم ہر 2 سال بعد فلڈ آ جاتا ہے اور روڈ نہیں ہوتا, اور جو جہاں وہاں پہنچتے ہی بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو دا موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہے ٹورزم کے لحاظ سے, تو میں کہتا ہوں وہ ناران ہے, آپ کا نتھیا گلی ہے, باقی ریجن ہے. اور اس میں اس جو سی پیک کا یہ پروجیکٹ ہے, جو آپ کا ہزارہ موٹر وے ہے, اور پلس اس کی جو ایکسٹینشن ہے آگے ناران تک, اس ڈیم کی وجہ سے وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پہ پوٹینشیل کریٹ ہوا ہے, اور تھرو آؤٹ دا سیزن وہاں پہ ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. جم اینڈ جیولری کی اگر ہم بات کریں تو جم اینڈ جیولری نمک منڈی رات کو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ صرف لوگ تکے کھانے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا, اور کڑھائی اور تکا کھائیں. اور نمک منڈی سر جو اگر آپ دیکھیں نا, رف اینڈ کٹ جو ہمارا جیولری ہے, جم اینڈ جیولری, اس کا بہت بڑی مارکیٹ ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کا سیمی فنشڈ فارم میں یا را فارم میں وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے یا اسمگل ہوتا ہے انفارمل چینل سے, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی, جس کی وجہ سے آپ جو ویلیو ایڈیشن کا پریمیم ہے ہم لوز کر رہے ہوتے ہیں, یا انڈیا کو لوز کرتے ہیں, یا تھائی لینڈ کو یوز کرتے ہیں, یا باقی کنٹریز کو لوز کرتے ہیں. وہاں پہ ایک بہت بڑا آپ جو ہے ایک پارک بنا سکتے ہیں, ٹیکنیکل پارک بنا سکتے ہیں, اور ہیوج پوٹینشیل ہے. آپ اگر اس میں بات کریں, آپ کا سوات کا ایمرلڈ ہے, روبیز ہیں, سفائر ہے, اور اس طرح بہت سے ایسے نام ہیں جو مجھے نام بھی آنیسٹلی نہیں آتے, لیکن بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. نمک منڈی صرف تھک کے کھانے کی جگہ نہیں ہے, وہاں پہ جیمز اینڈ جیولری کی بہت بڑی مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن زیادہ تر انفارمل ہے, اور لوگوں کے پاس چینلز بھی نہیں ہے پیسے ریمٹ کروانے کے لیے. اکثر پیسے جو ہے دبئی میں آتے ہیں, پے پال یہاں نہیں آتا, اور لمیٹیشن ہے اس پہ. کہا یہ مطلب میں آپ کو صرف میکرو لیول کی چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ماربل, ہمارے پاس جو ماربل ہے 2.9 بلین ٹنز ریسورسز ہے, لیکن آج بھی وہاں پہ کون سی ٹیکنالوجی یوز کرتی ہے ایکسٹریکشن کے لیے؟ بلاسٹ, جس میں میجر پورشن جو آپ کا ہوتا ہے وہ ویسٹ میں چلا جاتا ہے. ہمارے پاس جو یہ ڈائمنڈ وائرنگ اور باقی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے وہ کوئی اویلیبل نہیں ہے. ماربل میں ہم بات کرتے ہیں جب ہم حرم میں جاتے ہیں نا, کہ جو ماربل ہے آپ اگر دھوپ میں بھی چل رہے ہوتے ہیں تو گرم نہیں ہوتا. آپ ورسک روڈ پہ جائیں, آپ کو بہت اس طرح کا ماربل مل جائے گا, وہ سن لائٹ میں پڑا ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس کے وہ ہیٹ فیل نہیں ہوتی جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں. مطلب وہ ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے یا آج جو ہم اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں نا, وہ والا نہیں ہے. وہ پریسیشن اور وہ کوالٹی آپ کو نہیں دیتا جو آپ کے باہر آپ کمپیٹ کریں اس پہ جو ہمارے باقی کمپٹیٹرز ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم ویلیو ایڈیشن اور ویلیو ایڈیشن والا پریمیم ہم لوز کرتے ہیں. اس طرح اگر ہم منرل اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ایکسیسو کے پی میں اویلیبل ہے. ٹوبیکو لیف کی اگر میں بات کروں تو 70 to 75% جو ٹوبیکو لیف ہے وہ کے پی میں پروڈیوس ہوتا ہے, لیکن ہماری جو انڈسٹری مردان اور ثوابی میں ہے نا, وہ بھی کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور پرانی ٹیکنالوجی وہاں پہ یوز ہو رہی ہے. اور کوئی میجر جو پروڈکشن ہے آج بھی مزمل صاحب وہ ہماری ہوتی ہے ساہیوال میں اور جہلم میں. تو اگر یہاں پہ ہم انیبلنگ انوائرمنٹ دیں گے تو کتنی آپ
امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, کتنی بزنس اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو شفاعت نے بات کی یا باقی لوگوں نے بات کی نا, کہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی, بلکہ جو انویسٹمنٹ یہاں ہونی چاہیے. اب یہ پلانٹ سائیوال اور اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا, جہلم میں. اکوڑا خٹک میں ہمارے پاس ہے لیکن ری ڈرائنگ ہوتی ہے, وہاں پہ سگریٹ مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی, اور سگریٹ مینوفیکچرنگ ہماری مردان میں جو ہوتی ہے وہ کوائٹ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی دینا ہوگا, پلس انویسٹر کا کانفیڈنس بھی دینا ہوگا کہ کتنا پوٹینشیل ہے یہاں پہ. آئل اینڈ گیس کی اگر ہم بات کریں سر, تل, ناشپا, ابھی جو خالد صاحب ہم جب گئے تھے او جی ڈی سی ایل میں, انہوں نے ہم بتایا کہ ابھی جو میجر ڈسکوری ہوئی ہے نا وہ وزیرستان میں ہوئی ہے, اسپن وام میں, اور اس میں ماری ہے, او جی ڈی سی ایل ہے, اور آپ کا اورینٹ پیٹرولیم ہے. ہمارے پاس لیکن ریفائنری کوئی نہیں ہے سر. ریفائنری آپ کو باقی جگہوں پہ ملے گی, ریفائنریز نہیں ہے, ایل پی جی باٹلنگ نہیں ہے, کوئی بھی آپ کے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ جس علاقے میں وہ ڈیولپ یا ڈسکوریز ہوئی ہے اس کو آپ ڈیولپ کرے. تو یہ برڈن جو ہم, ہر بندہ جا رہا ہے کراچی, ہر بندہ جا رہا ہے لاہور, یا ہر بندہ آ رہا ہے پشاور, تو ان بڑے شہروں پہ آپ نے برڈن کیسے کم کرنا ہے, اور لوگوں کو وہاں پہ کیسے اپرچونیٹیز کریٹ کی, جاب کی بھی اور جو آپ کے بزنس اپرچونیٹی ہے. میں کرک کی بات اگر کروں نا, کرک میں آج بھی شاید, مطلب میں خود کرک سے نہیں ہوں, میں ثوابی سے ہوں, لیکن کرک میں گیا تھا تو ہمارے ایک دوست تھے, اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. جنازے کے بعد ہم دوسرے دوست کے پاس آ گئے کہ چلے یہاں پہ اس کے ساتھ لنچ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو جب نماز پڑھنے گئے اور وضو کرنا شروع کیا, تو جب منہ میں ڈالا پانی, کھارا پانی ہے, نمک ہے. مطلب جو علاقہ آپ کو ریونیو دے رہا ہے, وہاں اتنی بڑی ڈسکوری ہوئی ہے, ان کو میٹھا پانی اویلیبل نہیں ہے. ان کو اگر آپ وہاں پہ ریفائنری لگائیں گے, وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی, تو جو باقی پرابلمز ہیں نا, ہم جو کہتے ہیں ٹیررزم ہے, باقی پرابلمز ہے, وہ آٹومیٹیکلی ایڈریس ہو جائیں گی. تو یہ ایسی ایشو ہے جس پہ ہمیں میرے خیال میں, اور یہ صرف کرک کا مسئلہ نہیں ہے, آپ جہاں پہ بھی دیکھیں نا, جہاں پہ بھی نیچرل ریسورسز ہے, وہاں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی, اور وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کچھ سرٹن سٹیز تک ہی ریسٹرکٹیڈ ہے, اور اس ریسورس کی جو کنزمپشن ہے وہ بھی کچھ سٹیز تک ہی ریسٹرکٹیڈ ہے. اگر ہم نے اوور آل ایک جیسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, ہم کہتے ہیں انکلوسیو, اور سب کو ایک طرح ٹریٹ کرنا ہے, تو یہ تب ہی ہو سکے گا جب آپ ہر جگہ پہ ایکولی لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں. افغانستان, اور جو میں نے بات کی, یہ ہمارا گیٹ وے ٹو افغانستان ہے, پشاور. اس میں کئی زمانے سے سن رہا ہوں, جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی ہم یہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور کی بات کر رہے تھے, اور آج بھی شاید اسی سٹیج پہ اس پہ کوئی خاص پروگرس نہیں ہوئی. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں, ٹریڈ تو امپروو ہوگا ہی ہوگا نا, لیکن اگر آپ کرتا پور کوریڈور جو ہے نا, اسی طرح کا ایک کوریڈور یہاں پہ بھی بنا دے, تو آپ ایک پوری ہیلتھ سٹی یہاں پہ بنا سکتے ہیں. افغانستان کے جتنی بھی پیشنٹس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم پشاور سے ٹریٹمنٹ کروائیں. تو یہاں پہ ہم کرتا پور ٹائپ اگر ایک کوریڈور کریٹ کر دے ویزا فری, تو پوری آپ کی ایک ہیلتھ سٹی آپ بنا سکتے ہیں, اور کتنے لوگوں کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پروفیشن, افغانستان کے ساتھ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے تعلقات, ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ امپروو ہو رہے ہیں, اور اچھی بات ہے, امپروو ہونے چاہیے. ابھی سی پی اے افغانستان جو ہے, آئی کیپ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہا ہے, ہم آذربائیجان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور اس طرح ڈفرینٹ لیول پہ اور بھی کام اور ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ہیوج پوٹینشیل ہے. اور جب حالات اچھے تھے تو یہاں سے ٹریڈ بھی ہوتی تھی, بزنس بھی ہوتا تھا, اور یہاں کا جو پروفیشنل ہے یا باقی لوگ ہیں, وہاں پہ جا کے سب سے زیادہ اگر امپلائمنٹ تھی تو پاکستان کی تھی. تو سب سے بڑے بینیفیشریز اس ڈیولپمنٹ کے یہاں پہ, اور اگر وہاں پہ پیس ہوگا تو ہم ہوں گے. اچھا, جو لسٹنگ پہ فرید صاحب آئے ہیں, فرید صاحب نے بات کی, لسٹنگ میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں, آپ فیصل ٹاؤن چلے جائیں یا اسلام آباد کی کسی بھی ٹاؤن چلے جائیں, تو ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہی آپ کو سب نظر آئیں گے. پلاٹوں میں تو یہ بہت انویسٹ کرتی ہیں, لیکن شاید اویئرنیس نہیں ہے, ہم نے وہ اویئرنیس کریٹ نہیں کی. اب تھوڑا بہت ہم کوشش کر رہے ہیں, فرید صاحب نے 28 اگست کو ایک ایونٹ کیا تھا, اس کے بعد آج تھوڑا سا انہوں نے دیے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ کنسسٹنٹلی یا ریگولرلی ہونا چاہیے. لوگوں کے اندر فیئر ہے, اور ایک شاید جو ہے کہ یہ جس طرح ایک ماحول بن گیا نا کہ پشاور والوں نے
وہ جو فیملی کا کنسیپٹ ہے کہ ہم بس یہ ہم اپنے پاس ہی کنٹرول نہیں رکھنا چاہتے ہیں, کنٹرول لوز کر جائیں گے. تھوڑا سا میرے خیال میں اگر ہم سکسیس سٹوریز کریٹ کریں گے نا, لیکن سکسیس سٹوریز اتنی آرام سے کریٹ نہیں ہوگی. پرسیپشن بنا ہے, اس پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے بڑا ریگولر میں فرید بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ایک ہمارا ٹاپک تھا ای ایس جی اور سسٹینیبلٹی. تو جو ہمارا فلڈ آیا ہے اس پہ میں تھوڑا سا اگر بات کروں. صبح میں دیکھ رہا تھا تو معین اختر اور انور مقصود صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے آ گیا نا. تو انور مقصود جو ہے پوچھتے ہیں معین اختر سے کہ پاکستان کب اور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو معین اختر کہتے ہیں, مجھ سے باقی چیزیں بھی کی لیکن وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا تو بلڈرز کے حوالے کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہر جگہ پہ جس جگہ کسی کا بھی دل کرتا ہے سوسائٹی بنا دیتا ہے, جس جگہ بھی اس کا دل کرتا ہے اپنا گھر بنا لیتے ہیں. دنیا میں اگر آپ کی اپنی بھی پراپرٹی نا تو ایگریکلچر پراپرٹی میں آپ گھر نہیں بنا سکتے. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جس کا دل جہاں چاہتا ہے گھر بن جاتا ہے. جہاں آپ کو خالی پلاٹ ملا, ایون قبرستانوں میں آپ نے مطلب ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے, اوقاف کی زمین آپ کو ملی اس پہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں رuthless ایکشن لینے ہوں گے. سوات کے آپ کے سامنے ہر 2-3 سال بعد وہی ایپیسوڈ دوبارہ ہوتا ہے. مطلب پانی آتا ہے, ہوٹلز اور جو بھی وہاں پہ پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج اور ڈسٹرائی ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کا لاس ہوتا ہے, لائف ان کی چلی جاتی ہے اور اس کو بلینز آف ڈالر ہم لوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم سیکھ نہیں رہے. وہی چیزیں 2-3 سال بعد دوبارہ ریپیٹ ہو رہی تھی. 1988 میں میرے خیال میں فلڈ آیا تھا تو اس میں جو آخری ہمارے پاس ٹول ہوتا ہے کہ بند توڑ دو, 2025 میں بھی وہی ٹول ہے. تو ہم نے 37 سال میں کیا چینج کیا ہے, کون سا گورننس ہم چینج کر رہے ہیں, کب چینج کریں گے. پشتون کلچر پہ تو بڑی باتیں ہوئی ہیں. پشاور میرے خیال میں ہاسپٹیلٹی, کریج, ریزیلینٹ, اور اس کے لیے تو مطلب لوگوں کے پرسیپشن جو بھی ہے, لیکن یہ اتنا ریزیلینٹ شہر ہے نا کہ یہاں کے بچوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. اے پی ایس کا ہمارے سامنے ہے جس میں کتنے بچے معصوم شہید ہوئے, کتنے ہمارے فورسز نے قربانیاں دیں, کتنی بیوروکریسی نے قربانی دی, پولیٹیشنز نے کتنی لوگوں کی جانیں گئی, پولیٹیشنز کے بچے گئے, لیکن پھر بھی یہ شہر کھڑا رہا. اور اس نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی کہ ہم یہ کر دیں گے. ہم یہ پروگریسو نیشن ہے یا پروگریسو قوم ہے. آپ کو نظر آئے گا ہر واک آف لائف میں آپ کو ترقی نظر آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب پرسیپشن الگ ہے کہ جب کراچی سے لوگ آتی ہیں, جس طرح ابھی کیا آپ کی کولیگ این آر سی کے جو ہماری چیئر پرسن ہے انہوں نے کہا کہ مجھے گھر والوں کہ آپ نہ جائیں پشاور, لیکن جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو بڑا ڈفرینٹ فیل ہوتا ہے. آنیسٹلی یہاں پہ ہر وہ چیز ہے, یا میرے خیال میں یہاں آپ کو زیادہ پیسفل اور زیادہ رسپیکٹ کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. میں یہ نہیں کہ کوئی ہمارے اور سٹی, الحمدللہ ہمارے سارے سٹیز اچھی ہیں, لیکن جو پرسیپشن ہمارا بنا ہے ٹوٹلی بیس لیس ہے. اور اس پہ شفاعت بھائی میرے خیال میں کام کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کتنا ہم چینج لے کے آ سکتے ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور ایک چیز جو مزمل صاحب سی ایم صاحب تو میرے خیال میں اسلام آباد چلے گئے, وہ نہیں آئے. آپ لوگوں کا تھینک یو ویری مچ. سی ایم صاحب نے ہم آئے ان کے پاس, میں طولہ صاحب ذیشان ہم گئے ان سے ملنے. اور اس سے پہلے بھی میرے خیال میں یہیں پہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا اور آپ نے اس میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ پی آر اے نے کہ آئی کیپ کو ہم پلاٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ بنائیں گے. تو وہ پلاٹ ہمیں مل گیا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بڑی سپورٹ ہے آپ کی طرف سے. اور طاہر اس کو ذرا ابھی ہم نے اس کو ڈیزائن کروایا ہے. تو مزمل صاحب تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس سے نہ صرف پشاور کے جو ہمارے پروفیشنل اکاؤنٹنسی پروفیشن ہے اس کا بینیفٹ ہوگا, بلکہ پوری بزنس کمیونٹی کی, پوری سوسائٹی ایٹ لارج کو فائدہ ہوگا. ہم یہاں پہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے جو ہمارے ممبرز ہیں اور جو باقی بھی پروفیشنلز ہیں ان کے لیے اپ اسکلنگ
یا ان کو جو بھی سپورٹ ریکوائرڈ ہوگی یہاں پہ انشاءاللہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے, اور سوسائٹی ایٹ لارج کو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ ہوگا, اور ہم ایک مانومنٹ اس کو بنائیں گے. جو بھی حیات آباد جائے گا انشاءاللہ اس کو دیکھنے ضرور جائے گا. ہم نے جو بیسٹ آرکیٹیکٹ ہے پاکستان کا ان کو انگیج کیا ہے. آخر میں کونسل ہمارے جتنے بھی اسپیکر ہیں, شاید میں نام نہ لے سکوں, کافی ہیں, زیادہ تر کراچی اور لاہور سے ہمارا ٹریول کیا. تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کانفرنس ہم آرگنائز کر سکیں ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ آگے بھی ہمیں چاہیے ہوگی. تھینک یو ویری مچ.